بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد افتخار اور میرا نام ہے محمد عثمان۔ آج تاریخ ہے 20 اپریل 2026۔ آپ سب کو آپ کے اپنے چینل بیانڈ 2 میں خوش آمدید۔ آج کچھ ملکی حالات ایسے ہیں کہ مذاکرات کا جو ہے وہ دور دورہ ہے، ہر طرف اسی کا شور شرابہ پورے پاکستان پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور اسی کے پیش نظر اسلام آباد راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے۔ اسلام آباد تقریباً بند ہے ہر طرح سے، آفس جو ہیں وہ بند ہیں، ورک فرام ہوم چل رہا ہے، اور سکولز بھی اس ایریے میں بند کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ راولپنڈی کے اندر بھی کئی سکولز بند ہیں اور کئی سکول اوپن تھے، کلاسز آن لائن تھی۔ تو عثمان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کچھ آج آبزرو کیا ہے؟ آپ گئے ہیں جب جاب پہ اپنی؟ کافی پہلے تو یہ کنفیوژن تھی، اسکول کھل رہے ہیں بند ہو رہے ہیں، یہ نوٹیفیکیشن آیا نہیں ہے، لیکن کچھ اسکول نے آن لائن کر دیا۔ اور جو اسکول بند تھے وہ اس لیے بند کیے گئے ہیں کیونکہ جو پورے پنجاب سے سیکورٹی منگائی گئی، جو پولیس کی نفری منگائی گئی، ان کو اس اسکولز میں جو ہے نا وہ ٹھہرایا گیا۔ اور یہ دیکھیں کتنا نقصان ہے کہ ایک آپ نے ان کو ساروں بچوں کو ان کے اسکول بند کر کے اور اپنی سیکورٹی ٹھہرا دی، اور وہ سیکورٹی جس کو آپ نے ڈپلائی کر دیا ہے، جو جن کا مذاکرات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ یہی ہماری اگلی بات ہے کہ ایران نے ابھی جو لیٹسٹ ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے اس میں یہی ہے کہ ابھی تک اس نے انکار کر دیا ہے کہ آنے سے۔ کیونکہ وہ امریکہ کہ جب تک وہ کہتے ہیں بحری جو ناکہ بندی لگی ہوئی ہے، وہ جب تک وہ نہیں ہٹائیں گے تو ہم مذاکرات میں، وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی ہیں کہ جب تک ظاہری بات ہے سیز فائر ہوا ہوا ہے تو ایران کی جگہ پہ امریکہ کا آنا یہ ایک غلط ہے۔ تو جب تک وہ اسٹریٹ آف ہارموز کا جو مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہوں گے تو بات چیت کیا چلے گی آگے، کس بات پہ وہ ایگری ہوں گے۔ لیکن اس میں پاکستان کا رول یہ دیکھیں کہ پاکستان کا رول یہ ہے کہ پاکستان نے 4 دن سے پہلے جی مارکیٹس بند کر دیں، آپ یہ کچھ کر دیں، بند کر دیں، روڈ بند کر دیے، ادھر سے نہیں جا سکتے، اسکولز اور یونیورسٹی آن لائن کر دیے، آفیسز والوں کو آن لائن کر دیا، ریڈ زون بند کر دیا، اور موومنٹ ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ نہیں کسی کو پتا۔ وہ فود آ رہے ہیں لیکن جس کے ساتھ کرنے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں آ رہے۔ اسی طرح بالکل، اور اس میں کچھ پاکستان کی طرف سے کافی کوششیں بھی جاری ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، اور یہ امریکہ کے کل 2 کارگو جہاز جو ہیں وہ یہاں پہ نور خان ایئر بیس پہ لینڈ بھی کر گئے تھے، اور آج دوسرا جو ان کے ڈیلیگیشنز نے آنا تھا وہ بھی ڈیلیگیشن آج اسلام آباد جو ہے نا نور خان ایئر بیس پہ پہنچ چکا ہے، اور جو ان کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس وہ بھی کل کی تاریخ میں وہ بھی آ جائیں گے۔ لیکن ایران نے جو اپنی وزارت خارجہ کے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے، ان کے ذریعے جو پیغام پہنچایا ہے پاکستان کو بھی، کیونکہ پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کو یہی پیغام دیا ہے کہ ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے مذاکرات میں جب تک کہ یہ جو ناکہ بندی گئی ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی ہے امریکہ کی طرف سے۔ اسی سلسلے میں عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا ہے صدر ٹرمپ سے کہ اس بارے میں کوئی ان کو پیشکش کی گئی ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا نرمی اس میں اختیار کریں اور اس کو مذاکرات کو آگے توڑ چڑھایا جائے۔ لیکن ایران جو ہے وہ اپنے موقف پہ بڑا ڈٹا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم یہ کوئی خیرات میں نہیں لے رہے مذاکرات، ہم لیں گے تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ لیں گے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے اچھے کی کہ اچھا ہو، کیونکہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑے کرائسس کی طرف چلی جائے گی پوری دنیا، اور یہ ورلڈ وار 3 بھی اسٹارٹ ہو سکتی ہے۔ خار صاحب ٹرمپ کے اپنے ٹویٹ ہیں، کل بھی پرسوں بھی اس نے ٹویٹ کیے ہیں، اور وہ دیکھیں ایک طرف آپ جب سیز فائر کی اور مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ مذاکرات نہیں ہوتے ہم اس کو بالکل صفا ہستی سے مٹا دیں گے، یہ کر لیں گے، تو وہ بھی بظاہر وہ بھی اپنے جو ڈیفینڈ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی ویسے نہیں، ہمارا بھی انہوں نے ساری چیزیں جنگی حالات دیکھ چکے ہیں، کیونکہ یہ امریکہ کو پتہ تھا کہ ایران آ رہا ہے، یہ ہماری جو ہے وہ اس سے جو اس میں ایجنڈا ہے اس پہ یہ آ جائے گا اور ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے، اور یہ ہم نے کہہ دیا تو اس نے کھول دیا۔ ایسے نہیں ہے، وہ بھی اپنی ایک اسٹیٹ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ایک پروف کیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بیک کرتے ہیں، ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور ایک اپنا جو سپریم لیڈر کو انہوں نے شہید کرا کے بھی وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ جذبہ ہے ان کا۔ اور ہم پاکستان بھی اس طرف سے یہی کوشش کرتا ہے کہ ایک جو سیز فائر ہے اس کو وہ جاری رکھے اور کسی قسم کی کوئی چیز اس کو نہ ہو، اور مزید جو جنگی جو باتیں چل رہی ہیں وہ نہ ہوں، اور یہ ایک اچھے اور بامقصد مذاکرات ہو جائیں اور ایک سائن ہو جائے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں، لیکن پاکستان کو اپنا رول پیش کرنا چاہیے، اور وہ کر رہے بھی ہیں، بڑی اچھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور اس دفعہ تو بلکہ انہوں نے کوئی میڈیا پہ زیادہ باتیں نہیں کر رہے پاکستان میں،
کہ یہ کون آ رہا ہے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا. صرف اتنا یہ بھی ہم پنڈی اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. بالکل لیکن ایسے اگر کوئی دیکھا جائے کسی اور شہر میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہم یہاں سے تھوڑا سا جائیں تو ہمارے چند فاصلے پہ نور خان ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے، تو ہم تو ہوپس ہو کہ اچھی کی امید کریں. بالکل ایسا ہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات اچھے انجام کو جائیں اور جو پوری دنیا ہے وہ کرائسس سے بچے. تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر کوئی بات ہماری آپ کو اچھی لگے یا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں دے سکتے ہیں. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. اللہ حافظ.